جی ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جو معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں دو مخلوقات ہیں، ایک جنات اور دوسرے کتے۔ یہ دونوں مخلوقات اپنے شکار کو کیسے پہچانتے ہیں اور اپنے شکار پہ کیسے حاوی ہوتے ہیں۔ اول تو ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون ہمارا شکار بن سکتا ہے اور کون ہمارا شکار نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ جنات جو ہیں وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہیں۔ وہ نظر نہیں آتے لیکن ان کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح کتے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کا وجود، فزیکل وجود ان کا موجود ہوتا ہے، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں۔ جبکہ جنات کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو چھو سکتے ہیں، ہاں ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی موجودگی کو کسی ذریعے کے، مطلب کسی واسطہ اور سہارے کے ذریعے ہمیں احساس دلا سکتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ تو اب یہ چونکہ دونوں مخلوقات کے اندر بڑا فرق ہے، ایک کا جسم ہے اور ایک کا جسم نہیں ہے، لیکن دونوں کے کام کرنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہی ہے۔ یہ سونگھتے ہیں کتا بھی جو ہے وہ سونگھتا ہے اور اپنے شکار کو، اور جنات بھی سونگھتے ہیں۔ اب اس سونگھنے میں جو سب سے بنیادی چیز یہ لوگ خیال رکھتے ہیں وہ ڈر ہے، کہ کس انسان میں کتنا ڈر ہے۔ یہ ان کی محبوب ترین خوشبو ہوتی ہے۔ مطلب جنات بھی اسی انسان کو زیادہ ڈراتے ہیں جو ان سے ڈرتا ہے، اور جو ان سے نہیں ڈرتا وہ اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کتے ہیں، کتے بھی اپنے شکار کو سونگھتے ہیں اور سونگھنے کے بعد اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ جب انسان ڈرتا ہے تو ڈرنے کے وقت اس کے جسم سے ایسی الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں جو ان کو پسند ہوتی ہیں۔ ہم ان کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم ان کو ایک خوشبو کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور یا ہم ان کو اس وقت نکلنے والی ایسی شعاعیں ہیں جو ان کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ تو جس وقت انسان چونکہ ایک ایسی مشین ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی کنڈیشن میں ہوتا ہے، یا تو وہ خوش ہوتا ہے، یا وہ ناراض ہوتا ہے، یا وہ غمگین ہوتا ہے، یا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے ارد گرد ماحول کے اوپر منحصر کرتی ہیں۔ ابھی کسی آدمی کو اپنے مطلب کی لڑکی مل گئی، اس کو شادی کرنی ہے، تو اس وقت اس کے اوپر خوشی کا عالم ہوگا۔ کوئی کاروباری آدمی ہے، اس کو بڑا کانٹریکٹ مل گیا، اس کو پیسے آنے کی امید ہو گئی، کہیں سے اس کو بڑا کاروبار مل گیا، تو وہ اس کے اوپر خوشی کا عالم ہوگا۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک ہی کمانے والا تھا، تو اس عورت کے اوپر غمی کا عالم ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے اور دنیا میں کسی کو نہیں پتہ، صرف اس کو پتہ ہے یا اس کے خدا کو پتہ ہے، تو اس صورت میں وہ ہر وقت اندر سے ڈرتا رہے گا۔ اب یہی ڈر جو ہے یہ غذا ہوتی ہے جنات کی، اور کتوں کی محبوب خوشبو ہے، اس کے اوپر کتے بھونکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں، انٹرنیشنل بارڈرز کراس کرتے ہیں اور مختلف ممالک میں جاتے ہیں، جب وہاں اترتے ہیں تو وہاں کتے موجود ہوتے ہیں، تو وہ کتے انسان کی ڈر کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ اس جو ڈر رہا ہوتا ہے، ڈرتے وقت اس کے جسم سے جو ارتعاش نکل رہی ہوتی ہیں، اور جو اس کے جسم سے اس وقت ایک کیفیت نکل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح جنات بھی ہیں۔ اب ایک آدمی کسی بارڈر پہ پہنچا، کسی ایئرپورٹ پہ پہنچا، اور وہاں پر اس نے دیکھا، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ یا تو وہ اپنے ملک سے بھاگ کے آ رہا ہے، کوئی مجرم ہے، کوئی جرم کر کے آ رہا ہے، یا اپنے ساتھ کوئی غیر غلط چیز لے کے آ رہا ہے، تو اس کے اندر سے خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کو کتے پہچان لیتے ہیں انہیں، اور وہ اس کے اوپر بھونک پڑتے ہیں۔ تو وہ پولیس والے اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ جی اس بندے کے پاس کچھ تو ہے۔ صرف کتے کا بھونکنا ان پولیس والوں کے لیے ایک سمبل ہوتا ہے کہ جی کچھ ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ بس چونکہ اس کا ڈر، کتا اس کے ڈر کو پکڑتا ہے، اس کے ڈر کو سونگھتا ہے، اور وہ اشارہ کرتا ہے۔ پھر پولیس والوں کا کام ہوتا ہے کہ جی اس کے پاس کوئی ایلیگل چیز ہے یا کوئی کرائم کیا ہے۔ پھر وہ ان کی اپنی ایبلٹی ہے کہ وہ ان کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے پہچانتے۔ اب آئیں ہم جنات کی طرف۔ اب جنات کا کیا معاملہ ہے؟ جنات کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے اور اس کو کسی چیز کا ڈر ہے، مثلاً اس کو اپنی غربت کا ڈر ہے، ہر وقت اس خوف میں بیٹھا رہتا ہے کہ فاقہ نہ آ جائے، جاب نہ چھوٹ جائے، باس مجھے نکال نہ دے،
مطلب ہر وقت وہ ایک ڈر کے اندر رہتا ہے، اور وہ خواہ مخواہی کا ڈر ہوتا ہے نا۔ دیکھیں جو چیز ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، وہ تو ہر انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ خوشی ملنی ہے، یہ غم ملنا ہے۔ یہاں میں آپ کو اس چیز سے ہٹ کے ایک بات اور بہت ہی امپورٹنٹ بتا دوں کہ جتنے بھی انسان دنیا میں آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنا جو بھی پورا سرکمٹینسز ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، وہ ایوری تھنگ از، ہر چیز جو ہے وہ لکھی بھی ہے۔ کس کو کتنا مال ملنا ہے، کس کو کتنے گھر ملنے ہیں، کس کو کتنی گاڑیاں ملنی ہیں، کس کو کتنی اولاد ملنی ہے، یہ ہر چیز نظام قدرت کی طرف سے طے ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر انسانوں کا بس نہیں ہے۔ ابھی دنیا کے سارے انسان مل کے ایک آدمی کو امیر بنانا چاہیں، اور نیچر نے اس کو امیر بنانا لکھا ہی نہیں ہے، تو اس کو امیر نہیں بنا سکتے۔ چند سیکنڈوں، گھنٹوں، منٹوں کے لیے، مہینوں کے لیے تو وہ امیر بن جائے گا، لیکن نیچر واپس سے اس کو گرا دے گی، کیونکہ اس کی نیچر نے اس کو لکھا ہی نہیں ہے۔ نیچر میں اس کا وہ پرفارمنس ہی نہیں ہے کہ جی یہ امیر ہوگا۔ تو اسی لیے انسان کو اس بات پہ ڈرنا کہ جی میں غریب ہوں، میں بھوکا مر جاؤں گا، اس سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بنیادی ڈر ہی یہی ہے جو انسان کے تمام ڈروں کی جو بنیاد ہے، وہ یہی ہے، ہائے اب کیا ہوگا، ہائے کل کیا ہوگا، ہائے کیسے ہوگا، ہائے کس طرح ہوگا۔ اب یہ جو ہائے کا ڈر ہے، اس ڈر کو جنات محسوس کرتے ہیں۔ اس ڈر کو شیاطین، جنات جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی بدروحیں ہیں، شیطان ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اوپری اثرات ہیں، یہ ان کی بنیادی غذا ہوتی ہے انسان کا ڈرنا۔ تو اس لیے کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، چاہے کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، مطلب یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، سب سے پہلے آپ کو آپ کے مذہب کے مطابق یقین کی پختگی سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کا یقین جو ہے وہ اپنے خدا کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب آپ کا یقین اپنے خدا کے اوپر، جس کو بھی آپ خدا مانتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا یقین مضبوط ہوگا، تو سب سے پہلے آپ کے اندر سے یہ ڈر نکل جائے گا۔ جب یہ ڈر نکل جائے گا تو آنے والے حالات کو آپ فیس کریں گے، آنے والے حالات کو آپ مقابلہ کریں گے، آپ کے اندر ایک قدرتی طاقت پیدا ہوگی حالات سے مقابلہ کرنے کی، آپ ڈریں گے نہیں۔ تو اسی طرح انسان کا جو بنیادی ڈر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کا فقر و فاقہ ہے۔ اب ایک آدمی فقیر ہے، غریب ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو وہ یہ بولتا ہے کہ جی چونکہ وہ ڈر ہے، اب چونکہ ڈر کے اندر شیاطین آتے ہیں، اب شیاطین اس کے اندر مختلف خیالات ڈالتے ہیں۔ کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے جو ہے آپ کے اوپر اثر کرا دیا، کسی نے آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی جادو کرا دیا۔ تو جب انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ اور ڈرتا ہے، پھر وہ اور ڈرتا ہے، پھر اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ شیاطین اس کے اوپر مزید حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر مذہب کے اندر اس ڈر سے بچنے کے لیے یقین کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کا یقین اپنے خدا کے اوپر ہو تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اچھا، پھر اس کے اندر بھی میں یہی کہوں گا کہ مذہب کا بڑا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر ان کو شیاطین سے بچنے کے لیے کچھ مذہبی چیزیں دی جاتی ہیں، تو ان چیزوں کا پھر وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جیسے کرسچن مذہب ہے، تو اب کرسچن مذہب میں آپ جب ڈریں گے ان ساری چیزوں سے تو آپ فوراً جو ہے وہ اپنے چرچ کے پوپ کے پاس جائیں گے، پادری کے پاس جائیں گے، اس کو بتائیں گے، پھر وہ اس کے مذہب کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کے ذریعے آپ کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے پنڈت کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو اپنے مذہب کے متعلق جو چیزیں ہیں ان سے آپ کا کوئی تعویذ دیتے ہیں، یا کوئی باندھنے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی دھاگا دیتے ہیں، یا کوئی پانی دیتے ہیں دم کی ہوا، یا کوئی مٹی دیتے ہیں اس طرح کی یہ آپ ڈال دیں۔ اس طرح سکھ مذہب ہے، اس کے اندر بھی ان کی اپنے جو چیزیں ہیں وہ اسی حساب سے طریقہ علاج بتاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان ہیں، جب وہ اس طرح کی چیزوں میں جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں یا کوئی عالم کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے مذہب کے مطابق ان کو وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے مذہب میں یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ تو وہ پھر اس کے مطابق، چونکہ مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے، تو سب سے
جو مضبوط چیز ہے وہ قرآن کریم سے ان کو چیزیں بتائی جاتی ہیں، آیات ہیں، صورتیں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں تو اس سے آپ کا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اب اس میں جو دوسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے فراڈ۔ فراڈ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ فراڈ جو ہے وہ مذہب کے نام پہ اور ڈر کے نام پہ اور یہ جادو کے اور علاج کے نام پہ ہر مذہب میں فراڈ موجود ہے۔ میں نے بہت سارے مذاہب کا مطالعہ تو نہیں کیا، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے، مطلب ان ساری لوگوں کو، ان ساری چیزوں کو بڑا یعنی کوشش کی ہے جاننے کی ان کے بارے میں۔ تو ہر مذہب کے اندر، چاہے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو یا اور بھی کوئی مذہب ہو، ان کے اندر دو طرح کے ان کے لوگ ہوتے ہیں جو معصوم لوگوں کو کچھ سیدھی راہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ معصوم لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں پیسے لے کے اور غلط گائیڈنس دے کے۔ اور پھر اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے مذہب سے مطلب ان کا اپنے مذہب کے اوپر تو نہیں ہوتے، لیکن ان کا پھر مدد لینے کا تعلق اپنے مذہبی طریقے سے نہیں ہوتا، وہ پھر شیاطین سے مدد لے رہے ہوتے۔ اب مثال کے طور پہ کہ ایک چھوٹا کتا میرے پیچھے لگ گیا تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں بڑا کتا لا کے اس کے پیچھے لگا دوں۔ چھوٹا کتا اگر میرے پیچھے لگ گیا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، اسے گلے میں پٹا ڈالا جائے یا اپنے گھر کے باہر کوئی ایسی باڑ لگائی جائے کہ وہ روزانہ میرے گھر میں کود کے نہ آ جایا کرے۔ لیکن یہ کوئی علاج نہیں کہ چھوٹے کتے کے لیے بڑا کتا لے آئیں تو وہ اس کا مقابلہ کر لے۔ تو یہ جتنے بھی شیاطین قسم کے لوگ ہیں یا جو شیاطین کو اپنے علاج کے لیے یا اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ گندی چیزوں سے اور چھوٹے شیطان کو بھگانے کے لیے بڑے شیطان کو بلانا، اور مطلب چھوٹی شیطانی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑی ہی شیطانی طاقت کا مقابلہ کروانا، یہ ان لوگ کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جو اپنے مذہبی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو علاج معالجے میں اور اپنی ان تمام چیزوں میں شیطانی قوتوں کا روحانی طریقے سے علاج ڈھونڈتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ کسی بھی شیطانی چیز کا علاج جو ہے وہ شیطانی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ شیطانی چیز کا علاج جو ہے وہ روحانی چیز سے ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو گلا خراب ہو گیا یا کوئی اور پرابلم ہو گئی تو ڈاکٹرز آپ کو اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک مطلب اس کی مخالف چیز دیتے ہیں جو اس کو ٹھیک کرے، ایسی چیز نہیں دیتے کہ وہ جا کے مزید اس کو بگاڑ دے یا اسی جیسی دیں تو وہ مرض میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو اس کی ٹھیک کرنے والی چیز ہمیشہ اس کی مخالفت میں ہی ہوتی ہے، اس کی دوسری سائڈ پہ ہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ جو میری آخر میں یہی ریکویسٹ ہے اور یہی آپ کو انفارمیشن ہے کہ اپنے اندر سے ڈر کو نکالیں۔ اور سب سے بڑا ڈر جو ہے وہ انسان کے اندر فقر کا ہوتا ہے کہ میں غریب نہیں ہو جاؤں، ہائے کل کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا، ہائے ایسا کیا ہوگا، ہائے ایسا کیسے ہوگا۔ تو اس ڈر کو نکال دیں، جو ہونا ہوگا وہ ہو کے رہے گا، آپ چاہے جئیں یا مریں، روئیں یا پیٹیں یا غم کریں یا خوشی منائیں، جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو اس کے لیے اپنے اندر سے اس ڈر کو نکالیں۔ جب یہ ڈر آپ کے اندر سے نکلے گا تو آپ خود محسوس کریں کہ آپ نے، مثال طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی مطلب آپ نے مطلب کوئی آپ کے اندر ڈر ہے اور کوئی انجان کتا آپ کے سامنے آ جائے تو وہ لازمی آپ کے اوپر بھونکے گا چونکہ آپ ڈر رہے ہوں گے۔ یہ ایک پریکٹیکل ہے، آپ کبھی بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ اوپن پریکٹیکل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو پھر یہ شیاطین آپ کے اوپر اس ڈر کی خوشبو کی وجہ سے حاوی ہوتے ہیں جو ان کی محبوب غذا ہے، جو ان کی محبوب خوشبو ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو اسی بات کی نالج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر سے ڈر کو نکالیں اور یقین مضبوط کریں اپنے بنانے والے کے اوپر، اپنے رب کے اوپر، اپنے خدا کے اوپر جس کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر بھروسہ کریں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہی آپ کے سارے معاملات کو بنانے والا ہے، بگاڑنے والا ہے، اچھا کرنے والا ہے۔ تو اپنے ڈر کو نکالیں اور اپنے ڈر کے اوپر حاوی ہونا سیکھیں۔ جس دن آپ اپنے ڈر کے اوپر حاوی ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔
اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں سیاستدان ہیں، لیڈرز ہیں، وہ کیوں لیڈرز ہیں؟ وہ لیڈر اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر خوف نہیں ہے، ان کے اندر ڈر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ڈر کے پیرامیٹرز کو، اپنے ڈر کے جو ان کے زاویے ہیں یا ڈر کے پیمانے ہیں، ان کو تبدیل کر دیا۔ وہ اب ڈرتے ہیں، وہ کسی ایسی چیز سے ڈرتے ہیں جو بہت ہی بڑی ہے، اور چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں ڈرتے، تو پھر وہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اور اس آدمی کے وہ ایک علاقے میں رہتا ہے، اور اس علاقے میں رہنے والے بہت سارے جو بدماش ہیں وہ اس کے دشمن ہیں، اور وہ اس کو ایک دم مار بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ خود پکڑے جائیں گے، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ اس آدمی کو تنگ کرتے رہتے، ڈراتے رہتے۔ تو اگر وہ ڈر گیا تو گھر میں بیٹھ جائے گا، اب بھاگ جائے گا وہاں سے، یا ہر وقت ڈرے ڈرے زندگی گزارے گا۔ لیکن بہادری دکھائے گا تو ان کو بھی ایک موقع ملے گا کہ یار یہ بندہ تو نہیں ڈر رہا ہے، یہ تو بڑا بہادر ہے، تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے، یہ ہمارے کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی طرح کتے ہیں اور جنات ہیں، جب آپ ان سے ڈریں گے نہیں اور ان کے اوپر حاوی ہوں گے اور ان کے سامنے ڈر جائیں گے، تو یہ خود آپ سے پیچھے ہٹیں گے کہ یار یہ تو بندہ ہم سے ڈر نہیں رہا ہے، یہ الٹا ہم کو نقصان پہنچا دے گا، تو یہ پھر آپ سے فاصلہ بنائیں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اب ایک آدمی ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جی میرے معاملات الٹ رہے ہیں، میری پریشانیاں ہو رہی ہیں، میں گھر سے نکلتا ہوں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں کہیں جاتا ہوں مجھے جاب نہیں ملتی، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام جو ہے ڈوب جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کو اچھی پلاننگ کرنی ہے، اپنے لیے رستہ خود نکالنا ہے کہ میں نے کس رستے پہ چلنا ہے، کس کام کو کیسے کرنا ہے۔ اب ایک کام کو آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں اور کہیں کہ جی اس کا نتیجہ اچھا آ جائے، تو یہ بالکل ناممکن ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو آپ کے کام ہے، اب مثال طور پہ آپ کہتے ہیں جی میں باہر نکلتا ہوں میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو بھائی آپ بھی دیکھیں کہ آپ کی بریک کمزور ہیں، آپ کی موٹر سائیکل کے جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا گاڑی کی بریک کمزور ہے، کیوں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے؟ آپ کی نظر، اپنی آنکھیں ٹیسٹ کرائیں، آپ کی آنکھوں میں ہو سکتا ہے کوئی فرق ہو کہ دور کی چیز قریب، قریب کی چیز دور نظر آتی ہو، اس وجہ سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے بہانے ڈھونڈیں کہ کن بہانوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ یہ بہانہ لگا دینا کہ جی کسی نے میرے پر کچھ کرا دیا ہے، جادو کرا دیا ہے، جنات میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ جو چیزیں کر رہے ہیں، جن چیزوں سے آپ کو تکلیفات مل رہی ہیں، ان کا حل نکالیں کہ یہ تکلیف کس وجہ سے مل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ڈر کے اوپر قابو کرنا سیکھیں۔ تو جب آپ اپنے ڈر کے اوپر قابو کر لیں گے اور آپ دیکھیں گے دنیا کو کہ دنیا بڑی حسین ہے، دنیا بڑی خوبصورت ہے، اور آپ کو جینے کا مزہ آئے گا۔ جس دن آپ کے دل سے ڈر نکل گیا، آپ کہیں گے کہ جی بس آج ہی میرا پہلا دن ہے۔ تو ڈرنا نہیں ہے کسی سے، مطلب ڈرنا ہے قانون کی بالادستی سے، قانون کو نہیں توڑنا ہے، وہ اس کا تو ڈر ہونا ہی چاہیے۔ لیکن ایسی چیزیں جو بلا وجہ ڈراتی ہیں ان سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہائے اب کیا ہوگا، ہائے کیسے کیا ہوگا، ہائے کل کیا ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، جیسے ہوگا کیسے ہوگا، ان چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ ان چیزوں سے ڈریں گے تو آپ کو اپنی زندگی کے جینے کا خود ہی مزہ آئے گا۔ اور اگر آپ کسی چیزوں سے پریشان ہیں کہ میرے یہ کام نہیں ہو رہے، میرے وہ کام نہیں ہو رہے، تو آپ ان کے کاموں کے نہ ہونے کا حل نکالیں، بیٹھ کے سوچیں، اور اب جس خدا کو بھی کی عبادت کرتے ہیں آپ اس سے مدد مانگیں کہ مجھے رستہ دکھا، میری مدد کر کہ میں کہاں پھنس رہا ہوں، کہاں غلطی کر رہا ہوں، اور اپنے لیے رستے کو تلاش کریں۔ تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو میں میری باتیں آپ کو یقیناً اچھی لگیں گی، اور میں نے تو یہ باتیں آپ کو تمام اپنے تجربے کی بنیاد پہ شیئر کی ہیں، جو دنیا میں چونکہ ہم رہتے ہیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور اسی سے سبق لیتے ہیں، اور وہی ہمارا تجربہ ہوتا ہے، اور وہی تجربہ ہم دوسروں کو شیئر